आज हम प्रेस क्लब में मौजूद हैं। इस वक्त KUJ के इलेक्शंस हो रहे हैं और इस ओकेजन पे हम साथ साथ सलीम आसमी जो कि बहुत बड़े जर्नलिस्ट जो कि रात गए, उनका इंतकाल हुआ है, उसके बारे में भी हम एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और इसमें मुख्तलिफ़ अखबारों के और टीवीज़ के जो जर्नलिस्ट हैं उनको इंटरव्यू कर रहे हैं। इनमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट जर्नलिस्ट हैं जो कि कराची के जर्नलिज़म में या पाकिस्तान के जर्नलिज़म में अपना बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। प्रेस क्लब में हमारे साथ काजी आसिफ साहब जो कि सीजन्ड जर्नलिस्ट हैं, वो हमारे साथ हैं। काजी आसिफ साहब, सबसे पहले तो आज एक रात को हमारे सीनियर जर्नलिस्ट का इंतकाल हो गया, उनके बारे में कुछ बताइए, फिर उसके बाद आपसे हम मुल्क की हालात पे बात करेंगे। सलीम आसमी साहब, मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तानी सहाफ़त के कहकशां थे और एक बहुत सी कहकशाएँ कायनात में मौजूद हैं, उनमें से पाकिस्तान में जो सहाफ़त है उसमें वो एक कहकशां थे। उनका जो काम था वो जो है वो डॉन में नज़र आता था और अब भी अगर कोई उनका आर्काइव्स निकाल के देखे तो उनका काम नज़र आएगा और उनका सिर्फ ये नहीं बल्कि सहाफ़ती हुकूक़ के हवाले से भी बहुत बड़ा काम है और उन्होंने सहाफ़ियों के हुकूक़ के हवाले से भी काम किया और सहाफ़त में वो प्रैक्टिकल करके भी दिखाया कि उन्होंने जो है वो डॉन में बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपनी जो सलाहियतें हैं वो इस्तेमाल की। उसका ज़ाहिर है सबको जाना है, उसके जाने का गम तो हर जगह हर वक्त उनका फ़ील होगा, उसकी स्पेस जो है वो फ़ील भरी नहीं जा सकती, लेकिन ये है कि उनको भुलाया भी कभी नहीं जा सकता। काजी आसिफ साहब, आज की जो सिनेरियो है पॉलिटिकल, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? ये जो सियासी सूरत हाल है मुल्क में, उसने मुल्क की वो सूरत हाल पैदा कर दी है जहाँ पे लोग परेशान हैं कि अब करना क्या है। क्या इस हवाले से कि सिर्फ महंगाई को एक तरफ रख दें, लेकिन इस हुकूमत की कारकर्दगी अगर पॉलिटिकल ग्राउंड पे देखें तो सवाए एक बात के करप्शन के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता। और यहाँ तक कि यहाँ अब वाज़ेह नज़र आना शुरू हो गया है कि पावर इनके पास नहीं है, पावर किसी और के पास है। ये सामने बैठी हुई डमीज़ हैं जो काम चला रही हैं, जिनसे भी काम चलाया नहीं जाता। हर महाज पे मुल्क को नुकसान हो रहा है। वो फॉरेन पॉलिसी हो जहाँ फॉरेन मिनिस्टर को ये पता नहीं हो कि फ्रांस में उनका सफ़ीर है या नहीं है, तो फिर इसकी क्या हद रह जाती है कि जो है वो इस पर बात की जा सकती है। तो अक्सर वज़ीर आज़म कहते हैं कि ये तो मुझे पता ही नहीं था, मुझे टीवी से पता चला। तो इस वक्त आसान अल्फाज में ये कहा जा सकता है कि मुल्क बस अल्लाह के सहारे चल रहा है, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, आप अंदाज़न ये बता सकते हैं कि इस मुल्क को पीछे से कौन चला रहा है? वो अब नादीदा कुव्वतें दीदा हुई हैं, सबको पता है, अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जिस हवाले से जो नैरेटिव नवाज शरीफ जो है वो बात कर रहा है, जिस तरह फजल रहमान बात कर रहा है, जिस तरह बिलावल बात कर रहा है, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ख़ुद PTI में हैं जो इस हवाले से बात करते हैं, लेकिन वो खुल के बात नहीं कर रहे। लेकिन इस मुल्क को जो चला रहे हैं वही जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सिंध के IG को अगवा किया या उनको अगवा करके अपने मकसद का फ़ैसला लिया, यही वो लोग हैं और यही मुल्क को चला रहे हैं। लेकिन ये मुल्क को ज़ाहिर है जो उनकी आइनी पोजीशन है उसमें रहकर अगर मुल्क को चलाएंगे, अपना काम करेंगे, ड्यूटी करेंगे, तो बेहतर है। मुल्क के अब सबसे सुप्रीम इदारा पार्लियामेंट है और वही उसको चला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ इस वक्त हैं सीनियर जर्नलिस्ट खुर्शीद तनवीर। सबसे पहले तो आप सलीम आसमी के बारे में कुछ अल्फाज फरमाइए। इंतहाई दुख की बात है, अफसोस की बात है। सलीम आसमी साहब एक बहुत बड़े आदमी थे, एक इंस्टीट्यूशन थे अपनी ज़ात में। उन्होंने अंग्रेज़ी जर्नलिज़म में जो कारहाय नुमाया अंजाम दिया है उससे सारी दुनिया वाकिफ़ है। और जो वो एक परफेक्शनिस्ट थे
اور چیزوں کو ایسے سہل انداز میں یعنی اخبارات میں چیزوں کو خبروں کو نکالتے تھے کہ لوگ دیکھ کر کے بہت پریشان ہوتے تھے کہ بھائی آسمی صاحب کے پاس کیسی اسکل ہے کہ کوئی بھی آدمی اگر کسی ہیڈ لائن کے بارے میں پھنسا ہوا ہے تو فوراً انہوں نے دیکھا, اس نے کہا کہ یہ لکھ لو. اور دوسری بات یہ کہ وہ کمیٹیڈ ایک مارکسسٹ بھی تھے, ہے نا, جو انہوں نے ٹریڈ یونین کے لیے بھی بہت کام کی. انہوں نے اپنی زندگی بہت ہی مسلم میں بھی کام کیا, اس کے بعد پاکستان ٹائمز میں بھی انہوں نے کام کیا, اس کے بعد ڈان میں بھی کام کیا انہوں نے آ کر کے. وہ ہر جگہ انہوں نے بہت ہی یعنی جاں فشانی کے ساتھ کام کیا, اور وہ ایک انتہائی شریف النفس آدمی تھے, کمیٹیڈ ٹریڈ یونینسٹ تھے, اور جرنلزم کے بارے میں وہ کمپرومائز نہیں کرتے تھے. پریس فریڈم کے بارے میں بالکل ان کا رویہ بالکل اوپن تھا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کبھی بھی کوئی ایسا واقعہ ہو جس سے پریس پہ کوئی آزادی کو ضرب آتا ہو. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے مرنے سے ایک بہت بڑا یعنی خلا پیدا ہوا ہے جو بہت مشکل سے پر ہوگا. اچھا, اب آپ ہمیں اپنے ملک کی جو پولیٹکس اس وقت چل رہی ہے اس کے بارے میں کوئی کامنٹ کریں. اصل میں ظاہر ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے سیاسی طور پر, معاشی طور پر, ہے نا, اس میں یہ ایسی بات ہے جیسے کہ آپ سمجھ لیں کہ لوگوں کو روزگار میسر نہیں ہے, بے روزگاری ہے, اس کے بعد مہنگائی کا اتنا عالم ہے کہ لوگوں کو گھر چلانا 2 وقت کی روٹی مشکل ہے. سلیم آسمی صاحب کے بارے میں کچھ فرمائیے. یار بہت بڑا صدمہ ہے. ہماری پوری صحافت کے 50 سال کے جن بڑے انسانوں کو ہم نے دیکھا ہے وہ ان میں تھے, اور ان کو چند انگلیوں پر گن سکتے ہیں, ان بڑے لوگوں میں تھے. آج ہم ایک بہت بڑے انسان سے محروم ہوئے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ صحافت ایک ایسے ثابت قدم, دیانتدار اور اپنے عہد سے, اپنے دور سے, اپنے دور کے بہترین آدرش سے ہمیشہ کمیٹڈ رہنے والے, ہمیشہ اپنی زندگی ایک اصول کے تحت بسر کرنے والے بہت کم لوگ ہم نے دیکھے ہیں. یہ ان میں سے تھے. اچھا جی, بہت بڑے انسان. نذیر لغاری صاحب, آپ بہت سینئر, میرے سامنے ایک بہت سینئر جرنلسٹ ہیں. اس وقت جو ملک کا سینیریو ہے اس پہ کوئی ایک کمنٹ کریں. ملک کا سیناریو بہت خراب ہے. ہماری پولیٹیکل ڈومین بہت ریسٹرکٹڈ ہو گئی ہے, اور سوسائٹی کو ڈی پولیٹیسائز کیا گیا ہے. ایک پورے پلان کے ساتھ, ایک پورے منصوبے کے ساتھ لوگوں کو سیاست سے ہٹایا گیا ہے, لوگوں کو سیاسی عمل سے دور کیا گیا ہے. یہاں سیاست کو ملک دشمنی کہا گیا, یہاں سیاست کو غداری کہا گیا, یہاں سیاست کے لیے جو ہے میدان بالکل ایسے بنا دیا گیا ہے کہ جیسے سیاست کرنا جرم ہے, اور جو سیاست کے نام پر جرم کرتے ہیں ان کے لیے سارے راستے کھلے ہیں. جو سیاست کے نام پر کرمنل ہیں, کرائم کرتے ہیں, ان کے لیے راستے کھلے ہیں. جو اس ملک کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں ان کے لیے راستے کھلے ہیں, اور جو اس ملک کے 22 کروڑ عوام کے دشمن ہیں ان کے لیے راستے کھلے ہیں, لیکن راستے بند ہیں ان کے لیے جو اس ملک کے لیے, اس ملک کے عوام کے لیے, اس ملک کے عوام کی کو انصاف دلانے کے لیے, اور ان کو ایک بہتر ملک, ایک بہتر سیٹ اپ دینے کے لیے جو لوگ جو جدوجہد کرتے ہیں ان کے لیے راستے بہت محدود. اس کا مطلب ہے کہ کوئی امید کی کرن ابھی باقی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے, ہمیشہ اپنا موقف پیش کرتا رہنا چاہیے, ہمیشہ عوام کے ساتھ رہنا چاہیے, ہمیشہ عوام کی خوابوں کے ساتھ, عوام کی امنگوں کے ساتھ, عوام کی آرزوؤں کے ساتھ, عوام کی خواہشات کے ساتھ جڑ کر رہنا چاہیے, اور عوام ہی اس ملک کے اصل مالک ہیں. تھینک یو جی, تھینک یو ویری مچ. ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ ہیں احد صاحب. اب ہم ان سے بات کریں گے سلیم آسمی صاحب کے بارے میں. آپ کوئی اپنا کمنٹ دیجیے. بھائی سلیم آسمی صاحب جو ہے واز اے ویری گڈ جرنلسٹ. اور شروع میں ان کو مسکنسٹرکشن تھا, مس انڈرسٹینڈنگ تھے میرے بارے میں. بہت سے لوگوں نے مسلیڈ کیا تھا کہ یہ آدمی یہ ہے وہ بلا ہے, لیکن الٹیمیٹلی جب ان سے باتیں ہوئیں تو ہم نے کلیئر کیا کہ آسمی صاحب یہ سب پرسنل ہے, یہ بورژوا فلسفی ہے, فلاں آدمی خراب ہے, فلاں آدمی اچھا ہے. اور سلیم آسمی صاحب واز اے ٹیکنیکل مین, از اے کرافٹس مین, اینڈ اونلی مین
और सलीम आसमी साहब इज़ द ओनली पर्सन हु इंट्रोड्यूस बुक्स ऑन ऑथर्स इन डॉन, है ना, ये उनकी क्रेडिट है, उसके पहले नहीं था. और सलीम आसमी साहब जो था, he was a beacon light for us, and later on we became very friendly. Saleem Asmi Sahab has a very vast knowledge of things, and yeah. तो सलीम आसमी साहब जो है उनका कोई नेमुल बदल नहीं है. वो ऐसा आदमी जो है कोई दूसरा हमको नज़र नहीं आता फिल वक्त. वो होंगे कहीं मैदान में, लेकिन मेरे नॉलेज में नहीं है. थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच. अब्दुल्ला बुखारी साहब, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप तो सलीम आसमी के बारे में कुछ कहना पसंद करेंगे? सलीम आसमी साहब जो है वो एक सीनियर तरीन जर्नलिस्ट थे और उन्होंने डान जैसे इदारे को मजबूती और इस्तेहकाम बख्शा. उन्होंने वो एक मज़दूर रहनुमा भी थे. उन्होंने कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत सारे इक़दामात में अपना किरदार अदा किया और बहैसियत सहाफ़ी उनका नाम और उनका मकाम जो है किसी से पोशीदा नहीं है. हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उन पर अपना रहम व करम करे. थैंक यू वेरी मच. फ़हीम साहब हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पहले तो आप हमें बताइए सलीम आसमी साहब के बारे में कुछ कमेंट. सर, उनके बारे में क्या कमेंट किया जा सकता है. वो एक पूरी शख्सियत थे और एक पूरा जहान थे अपनी शख्सियत में, और उनका आज चले जाना यकीनन एक बहुत बड़ा नुकसान है. यकीनन उनकी फैमिली के लिए तो है ही, लेकिन सहाफ़ी बरादरी के लिए भी एक बहुत बड़ा नुकसान है. वो बहुत से लोगों के उस्ताद थे, मशअल राह थे उनके लिए, और वो उन लोगों में से थे जिन्हें सालों याद रखा जाएगा और उनको भूला नहीं जा सकता. आपसे हम एक अपने इस मुल्क की सूरत हाल पे एक कमेंट लेना चाहेंगे. मुल्क की सूरत हाल पे क्या कमेंट करूँ. जिस मुल्क में जो है किसी सूबे का IG अगवा हो जाए, जिस मुल्क में जो है वो सहाफ़ी तवातुर से अगवा हो रहे हो, उनका पता न चल रहा हो, उस मुल्क की सूरत हाल पे कमेंट क्या हो सकता है, इसके अलावा कि इस मुल्क में इस वक्त आज़ादी सहाफ़त, आज़ादी इज़हार राय बहुत बड़े ख़तरे से दो चार है. थैंक यू वेरी मच. आपसे मैं सलीम आसमी साहब के बारे में कुछ कमेंट लेना चाहूँगा. जी बिल्कुल. सलीम आसमी साहब जहाँ एक जानिब बहुत अच्छे सहाफ़ी, उसके साथ साथ हमें जो फ़ख्र है वो ये है कि PFUJ के सच्चे कामरेड और PFUJ के आईन कानून पर अमल दरामद करने वाले. उसके साथ साथ कराची प्रेस क्लब में भी उन्होंने अपनी जो खिदमत अंजाम दी हैं, उसके साथ साथ सहाफ़ियों को, जो नौजवान सहाफ़ी हैं, उनके लिए हमेशा मशवरे आ रहे हैं. और उनका इंतकाल जो है वो सहाफ़ी बरादरी के लिए ना सिर्फ बहुत बड़े नुकसान का बायस है, बल्कि वो काफ़ी अरसे तक उनकी कमी जो न सिर्फ महसूस की जाती रहेगी, बल्कि उनकी खिदमत को भी किसी सूरत भी बुलाया नहीं जा सकता. और हम आपसे एक और कमेंट लेना चाहते हैं. जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है उस पर. जी, मौजूदा जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है उसमें मेरे ख्याल में बोथ साइड जो हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट हो या पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, और वो पॉलिटिकल पार्टीज बेशक ट्रेजरी बेंच की हों या अपोजिशन बेंचेस की हों, उनको पोलराइजेशन ख़त्म करने के लिए कहीं ना कहीं जाके आपस में डायलॉग ज़रूर शुरू करना चाहिए. और वरना डायलॉग अगर नहीं करेंगे तो हमें डर है कि खुदा न खासा इस सिस्टम को ना लपेट दिया जाए और एक मुल्क जो है वो दोबारा किसी उस दौर में ना दाखिल हो जाए जिससे छुटकारे के लिए हमें फिर जद्दोजहद करें. थैंक यू वेरी मच. सलीम आसमी साहब के बारे में बात करना चाहता हूँ. देखिए, ये बहुत अफसोस हुआ और कल हमने ये बहुत अफसोसनाक ख़बर सुनी कि मारूफ सहाफ़ी, डॉन अखबार के साबिक एडिटर और बहुत सीनियर मेंबर जनाब सलीम आसमी साहब इस दुनिया से कूच कर गए हैं. कल ही हम अपनी लिस्टें बना रहे थे, चूँकि हमारा इलेक्शन प्रोसेस चल रहा था और हम एक गाड़ी का अरेंजमेंट कर रहे थे, और हमारी शदीद ख्वाहिश थी कि आज के इलेक्शन में सलीम आसमी साहब तशरीफ़ लाएँ, उनको हम अपनी गाड़ी पे लेके आएँ और वो वोट कास्ट करें, हम कुछ वक्त उनके साथ गुजार सकें. लेकिन बदकिस्मती से हमें ये मौका ना मिल सका और रात ही को हमने ये ख़बर सुनी. वो बहुत बड़े सहाफ़ी थे, बहुत बड़े एडिटर थे और बहुत बड़े इंसान थे, और सहाफ़त के शोबे को सलीम आसमी साहब के इंतकाल पर बहुत नुकसान पहुँचा है और ये खला बहुत अरसे तक पुर नहीं किया जा सकेगा. बहुत बहुत शुक्रिया जी. बलोच साहब, आप सलीम आसमी साहब के बारे में कुछ कहना पसंद करेंगे? देखिए, सलीम आसमी साहब एक अजीम शख्सियत, जर्नलिस्ट, फादरली फ्रेंड
اور ان کی وصال سے صحافتی دنیا کو ایک بہت بڑا لاس ہوا ہے. وہ اتنے ایکسپرٹ تھے اپنی فیلڈ میں کہ ایک بہت بڑی خبر کو چند لائنوں میں ایک کوزے میں بند کیا کرتے تھے. خوبصورت رائٹنگ، خوبصورت شخصیت، خوبصورت انسان، مل نثار، جونیئرس کے ساتھ محبت کرنے والا. ان کے ڈیتھ سے میں سمجھتا ہوں اس کے کیلیبر کا جرنلسٹ پاکستان میں سمجھتا ہوں نہیں ہوگا. اور ان کی وصال سے، ان کی اس صدمے سے ہم دوچار ہیں. رات میں ہمیں خبر ملی تھی کہ سلیم ہاشمی صاحب بہت فقیر منش آدمی تھا اور ان کو بہت بڑا دن ملا. 12 ربیع الاول کچھ نصیبوں کو ملتا ہے، ان کو 12 ربیع الاول کے دن ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کو جنت الفردوس میں مقام دے اور ان کے گناہ کبیرہ گناہ صغیر کو اللہ تعالیٰ بخش دے. میرے لیے یہ کلمہ. بہت بہت شکریہ. نظام صدیقی صاحب ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں، آپ ہاشمی صاحب کے بارے میں کچھ کہنا پسند کریں گے؟ نہیں، ہاشمی صاحب کی بڑی خدمات ہیں. پروف ریڈنگ سے انہوں نے شروع کیا، اس کے بعد ایڈیٹنگ کی، سب ایڈیٹنگ کی، ہوتے ہوتے ایڈیٹر آف ڈان ہوئے اور یہ بھی اچیومنٹ ہے. اور سب سے بڑی بات ہے ڈان اخبار کو نکھارا. ایک زمانے میں انٹرنیشنل نیوز زیادہ لگتی تھی ڈان میں. ہاشمی صاحب نے خاص اس بات کا خیال رکھا کہ نیشنل نیوز چھپے. اس کے بعد انہوں نے جس طریقے سے ایکٹیویزم کا شروع کیا، اس کے بعد میک اپ میں ان کا بہت دخل تھا، یعنی لے آؤٹ، ڈیزائن. اس کے بعد میگزینز انہوں نے سٹارٹ کیے، نئے میگزینز، گیلری اور یعنی آرٹ کی خدمت، بکس اینڈ آتھرز یعنی ادب کی خدمت. یہ ساری چیزیں انہوں نے جو ہے نا انٹروڈیوس کی. اور اور سب سے بڑی بات، بہت سے لوگوں کو ٹرین کیا. اب آپ دیکھیں نا کہ ٹریننگ کہاں ہوتی ہے. آن سروس ٹریننگ جو ہے وہ فقدان ہو گیا. اب آن جاب ٹریننگ جو ہے اس طریقے سے نہیں ہوتی جیسے ہمارے یہاں ماحول تھا ڈان میں، ابھی بھی ہے کئی انداز میں. مگر ہاشمی صاحب کے زمانے میں، عبدالاحد صاحب کے زمانے میں اور اس طرح کے جو ہمارے جید صحافی رہے ہیں، ان کے زمانے میں خاص انداز تھا ٹریننگ کا. اور ٹریڈ یونینزم میں بھی ان کا ٹریڈ یونینزم میں وہ کے پی سی کے پریسیڈنٹ رہے ہیں، کے یو جے میں ان کا کنٹریبیوشن رہا ہے، پی ایف یو جے میں ان کا کنٹریبیوشن رہا ہے. ان کی کنٹریبیوشن کو بلایا نہیں جا سکتا. تھینک یو ویری مچ. سلیم ہاشمی صاحب کے بارے میں کچھ کامنٹ. ہاشمی صاحب سے پہلی ملاقات اس وقت ہوئی تھی جب ہم میرپور خاص میں رہتے تھے اور میرپور خاص میں تھے. وہاں پر ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا. تو ہاشمی سے آپ ہر پارکر جانے کے لیے فیکٹ فائنڈنگ کے لیے آئے تھے. پہلی تو ملاقات وہاں رہی. پھر ہیومن رائٹس کمیشن کے حوالے سے ان کے ساتھ رابطہ استوار ہوا. جب کراچی آئے تو ان سے ملاقات بھی رہتی تھی، ان سے نیاز مندی بھی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ ایک اپنی طرز کے ایک منفرد انسان تھے آخری عمر تک. یعنی کہ وہ بہت بیمار بھی تھے لیکن الیکشن میں ووٹ ڈالنے ضرور آتے تھے. اور ایک بار الیکشن میں ایک گروپ نے بائیکاٹ کر دیا تھا تو ان کا خیال تھا کہ شاید ہاشمی صاحب بھی اس بائیکاٹ کا حصہ بنیں گے، لیکن انہوں نے شدت کے ساتھ اس بات کو رد کیا کہ کوئی بائیکاٹ ہوگا یا وہ ہوگا. وہ کہتے تھے الیکشن پروسیس جو ہے اس کو جاری رہنا چاہیے اور اس کو کسی صورت میں نہیں رکنا چاہیے. اور اپنے آخری وقت تک پریس کلب کی تقریبات میں آتے تھے. گو کہ طبیعت بہت ٹھیک نہیں تھی لیکن اس کے باوجود وہ تشریف لاتے تھے. اور میرا خیال ہے کہ جن لوگوں نے ان کے ساتھ کام کیا تو ان سے کام تو کیا لیکن سیکھا زیادہ، کیونکہ اپنی ذات میں وہ ایک ادارہ تھے اور سکھانے کا کام. اور ڈان والے تو زیادہ آپ ان کے قریب رہے ہیں، آپ کو زیادہ اندازہ ہوگا، لیکن سیکھنے کا، ان کا سکھانے کا جو عمل تھا وہ ایک ایسا عمل ہے جو اب تک جاری ہے. اور ان کی کتاب بھی جو ان کے کالموں پر مشتمل وہ بھی آئی. تو ایک بہت اچھے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، ایک بہت اچھے ایڈیٹر، ایک بہت اچھے صحافی، ایک بہت اچھے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے. اور گفتگو بہت سادہ فرماتے تھے، کوئی فلسفیانہ مشغافیوں میں نہیں پڑھتے تھے. یعنی کہ ان کی شعور، فکر، آگہی، علم اور مطالعہ جو تھا وہ آپ یہ آخری لوگوں میں سے چند ایک لوگ تھے. تو مجھے اب نظر نہیں آتا کوئی اس طرح کا بڑا نام ہو سکتا ہے آگے جا کے کوئی نام ایسا بڑا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اپنی طرز زندگی کے حوالے سے، طرز استدلال کے حوالے سے،
طرز سیاست کے حوالے سے اور طرز صحافت کے حوالے سے انہوں نے ایک نئی تاریخ رقم دی. بہت بہت شکریہ. ہم راز سہیل کے ساتھ ہیں جو کہ BBC میں کام کرتے ہیں, اینکرنگ کرتے ہیں. آپ نے اینکرنگ کہاں سے سیکھی؟ جی یہ کسی سنیم BBC کی تربیت سے اور دوسروں کو سن کر پہلے ہم ویب سائٹ کے لیے سٹوریز فائل کرتے تھے, پھر ریڈیو کے لیے کرنے لگے. تو یہاں پہ جو ہمارے سینئر تھے, ادریس بختیار صاحب تھے, ظفر عباس صاحب وہاں اسلام آباد میں تھے, اس طریقے سے انہوں نے جو تربیت کی. اور لندن میں شفیع نقی جامعی صاحب ہمارے استاد تھے, تو اس طریقے سے انہیں سیکھ کے انہیں دیکھتے ہوئے یہ سارا. آج کل کی اینکرنگ کے بارے میں کیا خیال ہے اوور آل؟ جی میرا خیال ہے دو قسم کی ہیں. ایک تو وہ ہیں جو کرنٹ افیئر شوز ہوتے ہیں جو خاص طور پر کراچی, اسلام آباد, لاہور, اس کے 3 مرکز ہیں. اس کے علاوہ ہمیں نظر نہیں آتے, مگر جو لوکل سطح پر ہونے کی ضرورت ہے, اسی وجہ سے وہاں کے جو پاور کوریڈورز ہیں اسی کو ہی ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے, انہی ایشوز کو ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے. تو نچلی سطح پر وہ ایشوز جو ہیں وہ نظر نہیں آتے. تو اگر چاروں صوبائی دارالحکومتوں میں اور جو دیہی مسائل ہیں یا چھوٹے شہر ہیں ان کو بھی جو ملاحظہ کیا جائے, ان کو بھی مخاطب کیا جائے تو صورتحال بہتر بن سکے. ویسے آپ کی باتوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ اپنی اینکرنگ کو بہت انجوائے کرتے ہوں گے. جی بالکل, جتنا آپ گراؤنڈ لیول سے چیزیں کرتے ہیں تو وہ اچھا لگتا ہے, اور بتانے میں بھی اور دکھانے میں بھی, اور لوگ اس کا ریسپانس بھی اچھا دیتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں انور سنرائے صاحب. انور سنرائے صاحب, سب سے پہلے آپ آسمی صاحب کے بارے میں اپنی گفتگو فرمائیں. وہی سب سے پہلے میں بتاؤں, میں نے لکھا بھی ہے اس میں کہ میں نے اپنی زندگی میں جو اچھے پروفیشنل دیکھے ان میں سلیم آسمی صاحب سر فہرست. اور سلیم آسمی صاحب کا آرٹ یہ تھا کہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو خبر بنانا سکھایا. ایڈیٹنگ جو ہے یہ سب سے حساس کام ہوتا ہے, اور اخبار ایڈیٹنگ پر کھڑا ہوتا ہے. رپورٹنگ کے ذریعے را مٹیریل ڈیسک تک آتا ہے اور اس کو شیپنگ کرنے کا, اس کو پبلشیبل بنانے کا, اور اس میں سے بعض اوقات زہر نکالنے کا اور بعض اوقات اس کے اندر شہد ملانے کا کام ڈیسک کا ہوتا ہے. یہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے اخبار کی پالیسی, اخبار کے حدود, اخبار کی آزادی, اور اس میں جو بھی گنجائش ہوتی ہے وہ ایڈٹ کرنے والا پیدا کرتا ہے. اور سلیم آسمی صاحب جو تھے وہ میں نے لکھا ہے نا, اس کے پینٹر تھے. ہی واز اے پینٹر. ہی نو کہ لائن کتنی اور کہاں تک ہے, جانی چاہیے, آپ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں. تو وہ خبر کو پینٹنگ کے را مٹیریل طور پہ دیکھتے تھے. تو میں اس لیے ان کا بے پناہ مداح ہوں, اور میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا کام. حالانکہ 50 سال انہوں نے گزارے ہیں, ہاف سینچری انہوں نے جرنلزم میں گزاری ہے, لیکن ادارت جو ہے آخر میں جو پاکستان کے سب سے بڑے روزنامہ ڈان کی بہت کم وقت رہے ہیں. پہلے بھی ڈان کم از کم اس اعتبار سے خوش نصیب ادارہ ہے کہ اس میں ہمیشہ ایک پروفیشنل ایڈیٹر رہا. پاکستان کے دوسرے میڈیا آرگنائزیشن میں پروفیشنل ایڈیٹرز نہیں ہیں. جو ہیں انہیں ان سے کچھ اور کام لیے جاتے ہیں. اٹ از ویری انفارچونیٹ. لیکن سلیم آسمی تک تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ڈان کو ایک پروفیشنل ایڈیٹر دستیاب رہا, خان صاحب کے بعد سلیم آسمی, اور اس کا اثر بھی اس ادارے میں پڑا. لیکن بات لمبی ہو جائے گی, اس لیے کہ پاکستان کی اوور آل ہسٹری جو ہے اس میں پروگریسو پیپرز لمیٹڈ کا بننا, وہ اس نے بھی کچھ تماشے کیے تھے, اور اس کے نتیجے میں پاکستان ٹائم بند ہوا تھا, اس کے نتیجے میں روز بند ہوا تھا,
اس کے نتیجے میں مارننگ نیوز بند ہوا تھا اور اس کے نتیجے میں ڈان نے ایک جوانی دیکھی تھی. تو وہ ایک الگ چیپٹر ہے. اور خان صاحب احمد علی خان صاحب اس وقت بھی ایڈیٹر تھے, اس سے پہلے بھی ایڈیٹر رہے ہیں. بہت سارے لوگوں نے اپنی جوانی بھی دے دی, بہت ساروں نے اپنی زندگیاں دی ہیں. کوئی بھی ادارہ مالکان کی وجہ سے نہیں بنتا. ادارہ بنتا ہے وہاں کام کرنے والے لوگوں کی وجہ سے. ان کا خون پسینہ, ان کا ویژن, ان کی زندگی, ان کا سب کچھ اس میں شامل ہوتا ہے. وہ مل کے ادارے کو بناتے ہیں. نام کسی ایک کا ہوتا ہے. بالکل جیسے کہیں فوج کوئی لڑتی ہے نا, مارے جاتے ہیں بیچارے چھوٹے رینکر, نام تو کسی ایک جنرل کا ہوتا ہے. اور جوتے بھی کوئی ایک ہی جنرل کا ہوتا ہے, ساری فوج کے جوتے نہیں پڑتے. تو یہ انفارچونیٹلی میڈیا پر بھی یہی ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ.